السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مامی نے غصے سے گرم چائے 6 سال کی ایمان پر پھینکی تھی، کیونکہ وہ اسکول جانے کے لیے آج پہلے ہی ناشتہ مانگ بیٹھی تھی۔ سر میں جھاڑو لگاتے ہوئے اس کی بیوہ ماں اپنی بیٹی کی چیخ سن کر کچن میں دوڑی چلی آئی۔ صفیہ کے چہرے پر کوئی رحم نہیں تھا۔ ماریا نے بلکتی ہوئی بیٹی کو گود میں اٹھایا اور سرکاری ہسپتال کی طرف بھاگی تھی۔ بچی کا پورا چہرہ بری طرح متاثر ہوا تھا۔ ڈیوٹی پر مامور موجود ڈاکٹر کی نظریں جیسے ہی اس مصیبت زدہ عورت پر پڑی، وہ کانپ کر رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام ماریا ہے، اور وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا جب میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی، میری سانسیں رکی رکی سی لگتی تھی۔ میں بار بار سوچتی تھی کہ یہ کیسا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کس حال میں ڈال دیا ہے۔ اس سے پہلے زندگی میں رنگ تھے، خوشبو تھی، دل میں سکون تھا۔ میں جانتی تھی کہ مشکلات آتی رہتی ہیں، لیکن جب ساتھ میں شوہر جیسا سچا ساتھی ہو تو مشکلات آسان لگتی ہیں۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، ہم سب لوگ ایک ہی چھت کے نیچے، لیکن محبتیں کم ہی تھیں۔ مجھے اور میرے شوہر کو سب سے زیادہ یہ سننے کو ملتا تھا کہ تمہاری پہلی اولاد بیٹی کیوں ہوئی۔ خاندان والے ہمیشہ یہی طعنہ دیتے کہ اگر بیٹا ہوتا تو تمہاری عزت کچھ اور ہوتی۔ میں نے ان طعنوں کو دل پہ لیتی تو میرا شوہر مجھے تسلیاں دیتا۔ وہ کہتا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی دی ہے، یہ تو ہماری قسمت کا سب سے حسین تحفہ ہے۔ بیٹی تو رحمت ہوتی ہے۔ یہ بات کہہ کر مجھے سہارا ملتا تو میرا دل مطمئن ہو جاتا۔ لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو میں نے محسوس کیا کہ میرا سہارا ٹوٹ گیا اور میری کمر ٹوٹ گئی۔ میں نے فیصلہ کیا میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ میں اپنی بچی کے ساتھ اس گھر میں رہوں گی، اس جگہ جہاں میرے شوہر کی یادیں موجود ہیں۔ لیکن حالات نے میرا یہ فیصلہ توڑ دیا۔ سسرال والوں نے کہا، ہم تمہارا اور تمہاری بیٹی کا بوجھ کیوں اٹھائیں؟ اگر تم نے بیٹا پیدا کیا ہوتا تو ہم سوچ بھی سکتے، لیکن اب تمہاری اس بچی کو ہم کیوں پالیں؟ تم چاہتی ہو کہ ہم اس کو بڑا کریں تو پھر اس کی شادی کریں، اس کا خرچہ بھی اٹھائیں۔ یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اس گھر میں اب تمہارا اور تمہاری بیٹی کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ میں نے ان کی باتیں سنی تو اندر سے دل چکنا چور ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے زمین قدموں سے نکل گئی ہو۔ میں نے سوچا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ میں نے سالوں گزارے تھے، جن کے لیے میں نے اپنا وقت دیا، اپنا پیار دیا، لیکن آج مجھے یوں بے دخل کر رہے ہیں جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ نہ رہیں تو عورت کا میکا ختم ہو جاتا ہے۔ میرے لیے یہ بات سچ ثابت ہو گئی۔ میرے ماں باپ تو پہلے ہی اس دنیا میں نہیں تھے۔ میری شادی کے 2 سال کے اندر ہی وہ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بابا بہت پہلے ہی سے زیادہ بیمار تھے اور ماں ان کے غم میں جلد ہی چلی گئی۔ اب میرے میکے کا کوئی وجود ہی نہ رہا۔ میرے پاس صرف ایک بھائی تھا، لیکن بھائی کا گھر بھی میرا سہارا نہیں تھا۔ وہاں پر جو عورت بیاہ کر آئی ہوئی تھی، یعنی میری بھابھی صفیہ، وہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ اس نے میرے بھائی سے دوسری شادی کی تھی اور اپنے پہلے شوہر اور 3 بچوں کو چھوڑ کر آئی تھی۔ ایسی عورت کے دل میں کسی کے لیے کیا رحم اور کیا ہمدردی ہوتی۔ وہ اپنی جگہ بنانے کے لیے ہر وقت میری برائی ہی کرتی رہتی اور ہر وقت یہی دکھاتی کہ یہ گھر صرف اس کا ہے اور باقی سب پرایا ہے۔ اس کے میرے بھائی سے بھی بیٹے ہوئے تھے اور ان کے پوتے ہوئے بھی۔ میری بیٹی کی کوئی وقت نہیں تھی، اہمیت نہیں تھی۔ میری بیٹی اس وقت 6 سال کی تھی، معصوم سی، ننھی سی، جو اپنے باپ کو یاد کر کے روتی رہتی۔ وہ کہتی تھی، امی بابا کہاں چلے گئے؟ میں اس کے معصوم سوالوں کا کیا جواب دیتی؟ میرا دل ٹوٹ جاتا۔ میں اسے اپنے سینے سے لگا کر بس یہی کہتی کہ بابا جان اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دعائیں دے رہے ہیں۔ لیکن
وہ سمجھنے کے قابل نہ تھی۔ وہ روتی اور بس اپنے بابا کو پکارتی۔ اس کے آنسو مجھے اندر سے جلا دیتے تھے۔ جب سسرال والوں نے صاف کہہ دیا کہ اب اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، تو میرے پاس کوئی راستہ نہ بچا۔ میں مجبور ہو گئی اور مجھے اپنے بھائی کے گھر جانا پڑا۔ میں جانتی تھی کہ وہاں میرے لیے مشکلات ہوں گی، لیکن میرے پاس اور کوئی سہارا نہ تھا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست، نہ کوئی در کھٹکھٹانے کو۔ بس بھائی کا گھر ہی بچا تھا۔ دل میں یہ امید تھی کہ شاید بھائی مجھے اپنی بہن سمجھ کر میرا ساتھ دے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ بھابھی صفیہ نے میرے اور میری بیٹی کے لیے دل میں میری کوئی جگہ نہ بنائی۔ وہ ہر وقت ہمیں یہ جتاتی رہتی کہ یہ گھر اس کا ہے، ہم اس پر بوجھ ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طنز کرتی تھی۔ کبھی کہتی کہ تمہارے شوہر نے تمہیں سنبھالا ہوا ہے، ورنہ آج یہ حال نہ ہوتا۔ کبھی کہتی اپنی بیٹی کو سنبھالو، کہیں میرے بیٹوں پر نظر نہ ڈالیں۔ اس کے الفاظ خنجر کی طرح میرے دل میں اترتے۔ میں خاموشی سے سنتی رہتی، کیونکہ بولنے کا حق ہی کہاں تھا۔ میرن تو بے سہارا عورت تھی۔ میرے بھائی کی مجبوری یہ تھی کہ وہ صفیہ کی ہر بات مانتا تھا اور اس کے سامنے کبھی کچھ نہ کہتا۔ وہ بھی یہ جانتا تھا کہ میں مشکل میں ہوں، لیکن وہ اپنی بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میری بات سن کر وہ بھی خاموش ہو جاتا۔ میرا دکھ یہ تھا کہ جس بھائی کے لیے میں نے اپنی ساری خوشیاں قربان کی، وہ آج میرے لیے ایک لفظ تک نہ بولا۔ وہ بس صفیہ کی بات مانتا رہا۔ مجھے یہ سب کچھ سہنا آتا تھا، کیونکہ میرے پاس جانے کو اور کوئی جگہ بھی نہ تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور سوچا کہ میں اس کے لیے سب برداشت کر لوں گی۔ میں نے اپنے آنسو چھپائے، میں نے اس کی خوشیاں قربان کی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی کو پڑھاؤں گی، اسے اس قابل بنا دوں گی کہ وہ کسی کے رحم و کرم پر نہ رہے، وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ لیکن یہ سب خوابوں کی طرح لگتا تھا، اور کیونکہ میرے حالات میرے خلاف تھے، ہر قدم پر رکاوٹ تھی اور ہر رکاوٹ میرے صبر کا امتحان تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا، ایک ایسا دور جہاں نہ شوہر کا سہارا تھا، نہ ماں باپ کا پیار، نہ بھائی کا ساتھ۔ بس میں تھی اور میری 6 سال کی بیٹی، اور ایک لمبی کڑی آزمائش جس کا سامنا مجھے اکیلے کرنا پڑا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس گھر میں اگر رہنا ہے تو مجھے اپنے وجود کا جواز خود ثابت کرنا ہوگا۔ میں جانتی تھی کہ میرے بھابھی کا دل جیتنے کا واحد راستہ میں پورے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ میں لے لوں۔ اس لیے میں نے اپنی مرضی سے اس سے لے کر زیڈ تک گھر کے سارے کام اپنے ذمے لیے۔ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا ناشتہ یا رات کا سالن، سب کچھ میں ہی کرتی تھی۔ برتن دھونا، کپڑے دھونا، کچن کی صفائی، صحن جھاڑو، کمرہ سنوارنا، بچوں کو سنبھالنا، حتیٰ کہ چھوٹے موٹے کام بھی میں ہی کرتی تھی۔ میرا دن گھر کے کاموں میں گزر جاتا اور میری راتیں تھکن سے چور ہو کر بستر پر ڈھیر ہونے میں ختم ہوتی۔ جبکہ میں نے یہ سب کچھ سنبھالا تو رفتہ رفتہ میری بھابھی نے مجھے تھوڑی سی عزت دینی شروع کر دی۔ وہ اب میرے ساتھ روز جھگڑا نہیں کرتی تھی اور نہ ہی مجھے تانے دیتی تھی۔ وہ خوش تھی، اسے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، سارا بوجھ میرے کندھوں پر تھا اور وہ آرام سے اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی تھی۔ میرے ہاتھوں کا کھانا اسے پسند آنے لگا اور وہ خود دوسروں کے سامنے تعریفیں بھی کرنے لگی کہ ماریا کھانا بہت اچھا بنا لیتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے بیچ میرے پاس اپنی بیٹی کے لیے بالکل وقت نہ بچتا تھا۔ میری بیٹی دن بدن بڑی ہو رہی تھی، لیکن میں اس کے ساتھ بیٹھ کر بات نہ کر پاتی، نہ اسے پیار کرتی، نہ اس کے ساتھ کھیل سکتی، نہ اس کے دل میں سن رہ پاتی، باتیں سنتی۔ وہ اکثر چپ چاپ کونے میں بیٹھ کر اپنی گڑیا سے کھیلتی رہتی یا پھر باہر کھڑکی سے دیکھتی رہتی۔ کبھی کبھی میرے پاس آ کر کہتی امی میرے ساتھ بیٹھو، لیکن میں مجبور تھی۔
میں اسے کہتی بیٹا ابھی بہت کام ہے، بعد میں بیٹھوں گی، اور وہ معصوم سی آنکھوں میں سے میری طرف دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ میرا دل کٹ کر رہ جاتا، لیکن حالات ایسے تھے کہ میں بے بس تھی۔ بھائی نے میرے اوپر ایک احسان ضرور کیا، اس نے میری بیٹی کو سکول میں داخل کروا دیا، چاہے وہ سرکاری سکول ہی تھا، لیکن اس نے کہا پڑھائی ہی سے ہی مستقبل بنتا ہے۔ یہ بات سن کر میرا دل مطمئن ہو گیا کہ چلو کم از کم وہ سکول تو جا رہی ہے۔ صبح سویرے جب بچے سکول کے لیے تیار ہوتے تو میں بھابھی کے بچوں کو بھی تیار کرتی اور اپنی بیٹی کو بھی۔ فرق یہ تھا کہ ان کے کپڑے نئے اور صاف ستھرے ہوتے، ان کے جوتے چمکتے ہوتے اور ان کے بیگ رنگ برنگے اور کتابیں نئی خوشبو دیتی ہوتی، اور میری بیٹی پرانے کپڑے پہنتی جو کبھی ان کے ہی بچوں کے تھے، اور ان کے جوتوں کے اکثر پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کا بیگ بھی پرانا اور کتابیں بھی کسی اور کے استعمال شدہ ہوتی۔ جب میں یہ منظر دیکھتی تو دل دکھ سے بھر جاتا، لیکن میری بیٹی کے چہرے پر کبھی شکوہ نہ ہوتا۔ وہ خوشی خوشی اسکول چلی جاتی، وہ پرانے بیگ کو بھی سینے سے لگا لیتی اور کہتی امی دیکھیں میرا بیگ کتنا اچھا ہے، اور اس کی معصومیت لفظ میرے آنسو چھپا دیتی۔ میں سوچتی تھی کہ یہ بچی کتنی صابر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ضرور کامیاب کرے گا۔ میں دل میں دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے ہمت دے کہ میں اسے پڑھا لکھا سکوں اور اس قابل بنا سکوں کہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ میری بیٹی کی یہ خوش مزاجی میرے لیے طاقت کا ذریعہ تھی۔ میں خود کو سمجھاتی تھی کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں میں اسے پڑھاؤں گی، چاہے مجھے بھوک برداشت کرنی پڑے، چاہے مجھے دن رات محنت کرنی پڑے، لیکن میں اسے اس مقام پر ضرور لے آؤں گی جہاں یہ اپنے وجود پر فخر کرے گی۔ وہ دن بھی آتے جب شوہر کی یاد شدت سے تڑپاتی۔ میں کام کے دوران کبھی رک کر سوچتی اگر وہ زندہ ہوتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ وہ میری بیٹی کو سب سے اچھے اسکول میں پڑھاتا، اس کے لیے نئی کتابیں لاتا، نئے کپڑے لاتا، لیکن پھر یہ خیال آتا کہ قسمت کے فیصلوں کے آگے انسان کیا کر سکتا ہے۔ اللہ نے یہی مقدر لکھا تھا اور مجھے اسے جھیلنا ہی تھا۔ بھابھی کی اپنی روٹین بالکل الگ تھی۔ وہ صبح دیر سے اٹھتی ہے، لیکن اس کے لیے پہلے ہی ناشتہ تیار ہوتا، اس کی پسندیدہ ڈش، اس کی پسند کا جوس، ہر چیز اس کے سامنے رکھی ہوتی، جو بہت آرام سکون سے ناشتہ کرتی اور پھر دوبارہ سو جاتی۔ اس دوران گھر کا ہر چھوٹا بڑا کام میرے سر پر ہوتا۔ وہ صرف حکم دیتی کہ آج کھانے میں یہ بنانا ہے، آج سالن کے ساتھ یہ چیز بنا دو، وغیرہ وغیرہ، اور میں اس کے کہنے پر وہی سب کچھ بناتی۔ مجھے اپنے لیے کچھ بنانے کا خیال نہ رہتا، جو بچ جاتا ہے وہی کھا لیتی۔ کپڑے دھونا، برتن مانجنا، جھاڑو پوچھا کرنا سب میری ذمہ داری تھی۔ کبھی کچن میں کھڑے ہو کر میرے پاؤں سوج جاتے، کبھی برتن دھوتے دھوتے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، لیکن میں خاموش رہتی۔ میں سوچتی چلو ٹھیک ہے، کم از کم مجھے اور میری بیٹی کو 2 وقت کی روٹی تو مل رہی ہے اور چھت تو نصیب ہے۔ اس کے ساتھ بیٹی کی تعلیم بھی مل رہی ہے، اور یہی میرے لیے سب سے بڑی نعمت تھی۔ میں خود کو یہی کہہ کر تسلیاں دیتی تھی کہ یہ سب میری محنت ضائع نہیں ہوئے گی، یہ ایک دن میری بیٹی کے روشن مستقبل کی بنیاد بنے گی۔ اکثر دل میں یہ خیال آتا اگر یہی محنت کسی اور کے گھر میں کرتی، نوکرانی یا خانسامہ بن کر، تو مجھے کچھ پیسے ملتے اور میں انہی پیسوں سے اپنا اور اپنی بیٹی کا گزارا کر لیتی۔ لیکن اس وقت میرے دل و دماغ میں یہ بات آئی ہی نہیں۔ میں بس یہی سوچتی رہی کہ بھائی کا گھر ہی میرا سہارا ہے، اور یہیں رہنا ہے، یہیں سب کچھ سہنا ہے، اور یہیں سے اپنی بیٹی کو پڑھانا ہے۔ شاید یہی تقدیر ہے میری، شاید یہی میرا نصیب ہے۔ سب سے زیادہ مشکل وقت میرے لیے رات کا ہوتا تھا، کیونکہ دن بھر کے کاموں کے بعد میرا جسم جیسے جواب دے دیتا تھا، کیونکہ ہاتھوں میں درد ہوتا تھا
کمر میں اینٹوں جیسا بوجھ محسوس ہوتا اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہو جاتی، مگر جیسے ہی میں جھکی تھکی ہاری چارپائی پر لیٹتی، میری بیٹی آ کر میرے پاس لیٹ جاتی، وہ باتیں کرنا چاہتی، اس کی آنکھوں میں معصوم چمک ہوتی، وہ جاننا چاہتی تھی کہ باتوں باتوں پر ہنسی آ جاتی تھی اور اس کے خواب سنوں، لیکن میرے پاس وقت بھی نہ ہوتا اور نہ ہمت، نہ کبھی وہ ضد کرتی۔ میں اسے زور سے کہہ دیتی اب سو جاؤ، مجھے آرام کرنے دو، وہ خاموش ہو جاتی، اس کی چھوٹی سی گردن جھک جاتی، وہ کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لیتی، لیکن مجھے پتہ ہوتا کہ وہ رو رہی ہے۔ رات کے سناٹے میں اس کی ہچکیوں کی آواز میرے دل کو چیر دیتی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے پوچھتی تھی امی بابا کہاں ہیں، بابا کب آئیں گے؟ اور میں کیا جواب دیتی؟ میں تو خود بابا کے بغیر ویران تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ ان کا باپ ایک دن ضرور واپس آ جائے گا اور وہ ہمیں لینے آئے گا، ہمارا اپنا گھر ہوگا جہاں ہم کسی کے احسان کی چھاؤں میں نہیں رہنا پڑے گا۔ وہ خواب دیکھتی تھی ایک دن وہ بھی اچھے اسکول میں جائے گی، نئے کپڑوں میں، بیگ کے ساتھ، نئے دوستوں کے ساتھ، لیکن یہ سب میں دیکھ کر ادر ہی ادر ٹوٹ جاتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب خواب ہیں جو ابھی پورے ہونے والے نہیں ہیں۔ رات کے اندھیرے میں میں اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے سوالوں سے بھاگنے کی کوشش کرتی، مگر وہ الفاظ میرے کانوں میں گونجتے، بابا کہاں ہیں، ہمارا گھر کب ہوگا، ماموں کے گھر میں ہم کیوں رہتے ہیں۔ میں چپ ہو جاتی، میری زبان گنگ ہو جاتی، میرے دل میں طوفان برپا ہوتا، لیکن میں کچھ بھی نہ کر پاتی، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی ننھی سی عمر میں حقیقت اتنا بڑا صدمہ سہ لے۔ اس لیے میں نے اسے چپ کرانے کے لیے پیار سے گلے سے لگاتی اور کہتی بابا اللہ کے پاس ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دعائیں دے رہے ہیں اور ایک دن سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ وہ اس جھوٹے اطمینان پر مطمئن ہو جاتی اور آنکھیں بند کر کے سو جاتی، لیکن اس کی معصوم دعائیں اور خوابوں نے میرے دل میں ایک جلتی ہوئی آگ لگا دی تھی، جو مجھے ہر رات یہ یاد دلاتی تھی کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے جینا ہے، مجھے اس کے خواب پورے کرنے ہیں، چاہے مجھے اپنی جان کی حد تک محنت کیوں نہ کرنی پڑے۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا۔ میں حسب عادت جلتی اٹھ گئی تاکہ صحن میں جھاڑو پھیر سکوں اور کچن کا کام شروع کر دوں، لیکن اس دن کچھ الگ ہی ہوا۔ بھابھی خود بھی اٹھ گئیں اور کہنے لگیں آج بچوں کا ناشتہ وہ بنائے گی، کیونکہ بھائی کی چھٹی تھی اور وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید آج وہ واقعی کچھ وہ کام کرنا چاہتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اندازہ ہو گیا کہ یہ سب دکھاوا ہے، اور وہ کچن میں کھڑی ہو کر کام کرتے ہوئے بلند آواز میں کہہ رہی تھی میں تو روز ہی سارے گھر کے کام کرتی ہوں، میں ہی بچوں کو سکول بھیجتی ہوں اور مجھے اتنے سارے کام ہوتے ہیں، لیکن کسی کو نظر ہی نہیں آتا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بھائی کو سنایا جائے، کیونکہ حالیہ دنوں میں میرے بھائی نے کئی بار مجھ سے کہا تھا کہ تم بیٹھی بیٹھی آرام کرتی رہتی ہو اور تمہاری وجہ سے جسم پر چربی اور بڑھ رہی ہے، تم موٹی ہو رہی ہو۔ اس بات نے اسے چڑچڑا بنا دیا تھا اور آج وہ اپنے آپ کو معصوم دکھانے اور مجھے نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ اس نے مجھے صحن کی طرف بھیج دیا اور کہا کہ تم جا کر جھاڑو پھیرنا شروع کر دو، بچوں کا ناشتہ میں بناؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم چاہتی ہو تو میں جھاڑو لگا دیتی ہوں، لیکن اس دوران میری بیٹی نہ جانے کیسے کچن میں چلی گئی۔ وہ جلدی سے تیار ہونا چاہتی تھی کیونکہ اس کا سکول وقت پر شروع ہوتا تھا، جبکہ حسن اور علی یعنی میری بھابھی کے دو بیٹے کچھ دیر بعد سکول جاتے تھے۔ شاید اس لیے اس نے جلدی جلدی کہہ دیا مامی پہلے مجھے چائے بنا دے، میرا سکول جلدی شروع ہو جاتا ہے، مجھے جانا ہے۔ اس نے ایک سیدھی سی بات کہی تھی، لیکن شاید یہی الفاظ
صفیہ کے دل کو ایسے لگے جیسے اس نے آگ بھڑکا دی ہو۔ وہ یہ برداشت نہ کر سکی میری بیٹی نے اس سے کچھ مانگے یا اسے اپنے بیٹوں پر فوقیت دی۔ میں سین میں جھاڑو لگا رہی تھی، اچانک میری بیٹی کی چیخ سنائی دی۔ وہ ایسی چیخی کہ میرا دل دہل گیا۔ میں نے جھاڑو وہیں چھوڑا اور دوڑتی ہوئی اندر کچن میں پہنچی تو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس نے میرے پورے وجود کو جھسلا دیا تھا۔ میری معصوم بیٹی کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ پکڑ کر تڑپ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ صفیہ نے غصے میں آ کر گرم چائے کی پیالی اس کے ہاتھوں پر انڈیل دی۔ میری بیٹی کی جلد جھلس گئی تھی اور اس کی چیخیں کچن میں گونج رہی تھیں۔ لیکن سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ تھی کہ صفیہ کے چہرے پر نہ کوئی پچھتاوا تھا نہ کوئی ندامت، بلکہ اس کے ہونٹوں پر ایک سختی تھی جیسے اس نے سب جان بوجھ کر کیا ہو۔ اس کے لہجے میں غصہ اور آنکھوں میں سختی تھی۔ وہ بالکل مطمئن دکھائی دے رہی تھی، جیسے اسے یقین تھا کوئی اس کے خلاف کچھ نہیں کہے گا۔ میرا دل دہل گیا۔ میں روتی چلاتی اپنی بیٹی کو گود میں اٹھانے لگی۔ اس کے چہرے پر چھالے پڑنے لگے۔ وہ درد سے بلک رہی تھی اور مجھے دیکھ کر کہہ رہی تھی، امی امی بہت درد ہو رہا ہے۔ میں بے بسی سے کانپ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے چیخ کر بھائی کو پکارا لیکن وہ اپنے کمرے سے باہر نہ آیا۔ شاید وہ سب کچھ سن رہا تھا، لیکن اس نے خود کو باہر آنے کی زحمت نہیں دی۔ شاید وہ صفیہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، یا شاید اس نے یہ سب نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن میرے لیے یہ لمحہ زندگی کا سب سے زیادہ نظر انداز کر دینے کا فیصلہ کیا۔ زندگی کا سب سے بڑا لمحہ بن گیا۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر بیٹی کو گود میں اٹھایا اور ننگے پاؤں ہسپتال کی طرف بھاگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے قدم زمین پر پڑ رہے تھے، لیکن مجھے ہوش نہیں تھا کہاں جا رہی ہوں، کیسے جا رہی ہوں۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ جلدی سے سرکاری ہسپتال پہنچاؤں، ورنہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس کے چہرہ میری گود میں تھا اور وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ میں اسے سینے سے لگا کر بھاگ رہی تھی۔ راستے میں لوگ مجھے دیکھتے رہے۔ کچھ عورتیں افسوس بھری نظروں سے دیکھتی رہیں، کچھ نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنا چاہا کیا ہوا ہے، لیکن میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں رہی تھی اور وقت ضائع نہیں کیا۔ ہمیں ضروری تھا کس طرح ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ میری جیب میں پیسے تک نہیں تھے، میرے ہاتھ خالی تھے۔ میں نے سوچا اگر ہسپتال والے دوائی یا علاج کے لیے کچھ پیسے مانگیں گے تو میں کیا کروں گی؟ لیکن اس وقت میرے دل نے مجھے سمجھایا، پہلے پہنچ تو جاؤ، شاید اللہ کوئی آسانی پیدا کر دے۔ میں بھاگتی رہی، میرا سانس پھول رہا تھا، لیکن میرے قدم رکنے والے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کی جلتی ہوئی صورت کو دیکھا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ چیخ چلا رہی تھی، امی بچاؤ امی بچاؤ، اور بے بسی کے عالم میں اس کی چیخوں کو سن کر میں اپنے دل پر پتھر رکھ رہی تھی۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی تھی اور میں بھاگ ہی رہی تھی، لیکن ہر قدم میرے لیے قیامت بن رہا تھا۔ یہ وہ دن تھا جس نے میری ہمت، میری جان اور میرے وجود کو آزما لیا تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے برا دن تھا، ایسا دن جسے سوچ کر مہرو کانپ جاتی ہے۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میں جیسے ہی ہسپتال میں داخل ہوئی تو سامنے ایک ڈاکٹر کھڑا تھا۔ اس نے دوڑتے ہوئے کہا کہ میری مدد کرو، میری بچی جل گئی۔ وہ ڈاکٹر فوراً میری طرف متوجہ ہوا اور جیسے اس نے میری بیٹی کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور فوراً سے بولا، اسے برنن وارڈ میں لے جاؤ۔ میں اس کی حالت دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی، لیکن جب اس نے مجھے غور سے دیکھا تو ایک دم ٹھٹک گیا اور کہنے لگا، ماریا تم؟ اور میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا کزن سلمان تھا، میں جسے کئی سالوں سے نہیں ملی تھی۔ مجھے بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر بن چکا ہے۔ میں اس وقت اتنی پریشان تھی کہ مجھے اپنے رشتے کی پہچان بھی نہ رہی، ہوش بھی نہ رہا۔ میرے دل میں بس ایک ہی بات تھی کہ کسی طرح میری بیٹی بچ جائے۔ سلمان نے فوراً نرس کو بلایا اور کہا، بچی کو فرسٹ ایڈ دو۔ پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، فکر نہ کریں، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ میں اس کے الفاظ سن کر تھوڑا سا مطمئن ہوئی۔ انہوں نے میری بیٹی کو دوائی دی اور اس کے چہرے پر مرہم رکھا تاکہ درد کم ہو جائے۔
کچھ دیر کے بعد وہ مجھے وارڈ میں لے گیا اور دکھایا کہ وہ سو رہی ہے، اب وہ تکلیف میں نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی سلمان نے صاف صاف کہہ دیا کہ چہرے پر نشان رہ جائیں گے۔ البتہ یہ امید ہے کہ چونکہ اس کی عمر ابھی کم ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ نشان مدھم ہو جائیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر سرجری کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر میرے دل پر بوجھ آ گیا اور میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ سلمان نے مجھے روتا ہوا دیکھ کر کہا، ہمت کرو، سب بہتر ہو جائے گا۔ پھر وہ میرے قریب بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، تمہاری تو شادی ہو گئی تھی اور یہ بچی تمہاری ہے، تو تمہارا شوہر کہاں ہے؟ میں نے آہستہ آواز میں کہا، میں بیوہ ہوں، میرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ سن کر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر کہنے لگا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنے بڑے دکھ سے گزر رہی ہو۔ میں نے پھر اسے سارا حال سنایا، کیسے میں اپنے بھائی کے گھر رہ رہی ہوں اور یہ سب اس کی بیوی کی وجہ سے ہوا ہے۔ سلمان چونکا، میرے بھائی کو اچھی طرح سے جانتا تھا، اس لیے وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، وہ ایسا نکلے گا؟ یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ تو سب کے سامنے بڑا نیک اور اسلامی بنتا ہے، ہر وقت دوسروں کو لیکچر دیتا ہے پھرتا ہے کہ بہنوں کا حق رکھنا چاہیے، ان کا سہارا بننا چاہیے، لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی نکل رہی ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے اب بھی اپنی بیٹی کے علاج کے اور پرورش کے لیے وہیں گھر جانا پڑے گا۔ لیکن سلمان نے فوراً ٹوکا، نہیں، تمہیں وہاں واپس جانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میری امی ہیں جو تمہیں دیکھ کر خوش ہوں گی، وہ تو ہمیشہ تمہیں یاد کرتی رہتی ہیں۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ میں تم پر بوجھ بن جاؤں گی، لیکن سلمان نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم بوجھ نہیں ہو، تم میری کزن ہو، اور کزن کا رشتہ محض نام کا نہیں ہوتا، اور یہ ذمہ داری بھی ہے۔ کچھ دیر کے بعد میری بیٹی کو مکمل علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ 3 دن تک وہ وہیں رہی اور ڈاکٹر نے اس کی پٹی بدلی، اس کو دوا دی، اور سلمان ہر لمحہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ میں ان دن رات میں بیٹے کے پاس بیٹھی رہتی اور دعا کرتی کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ 3 دن کے بعد وہ کچھ بہتر ہوئی تو سلمان نے کہا، اب تم دونوں میرے گھر چلتے ہیں، اس پر مزید ہسپتال میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کچھ دیر خاموشی اختیار کی، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ہم سلمان کے گھر چلے گئے۔ وہاں اس کی ماں یعنی میری خالہ نے مجھے دیکھ کر گلے سے لگا لیا۔ وہ میری ماں کی کزن تھی، لیکن ہمیشہ ہمیں بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور فوراً کہنے لگی کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا، لیکن اب تم میرے پاس ہو، تمہارا یہ اپنا گھر ہے۔ انہوں نے میری بیٹی کو بہت پیار کیا اور کہا فوراً سے کہ تم دونوں کو کسی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان کی محبت دیکھ کر چند لمحے کے لیے سکون میں آ گئی۔ انہوں نے مجھے ایک کمرہ دیا جو بڑا صاف ستھرا اور آرام دہ تھا، اور کہا، یہ تمہارا کمرہ ہے، یہاں سکون سے رہو۔ سلمان کے گھر میں 2 نوکر بھی کام کرتے تھے۔ گھر بھی بہت بڑا اور پرسکون تھا۔ میں نے فوراً سے کہا کہ نوکروں کو نکال دو، میں سب کام خود کر لوں گی، لیکن سلمان نے ہنس کر کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہاں تم نوکرانی بننے آئی ہو؟ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، تم میری اپنی ہو اور اپنے پر کوئی احسان نہیں ہوتا۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے اور اپنی بیٹی کو سنبھالنا ہے، باقی کام نوکر ہی کریں گے۔ کچھ دن میں میری بیٹی کی حالت بہتر ہونے لگ گئی تھی۔ سلمان نے کہا، اس کے علاج کے تمام انتظامات کیے ہیں، وہ دوائی وقت پر آتی تھی، پٹیاں وقت پر بدلی جاتی، اور جب وہ کچھ ٹھیک ہوئی تو سلمان نے کہا، اب ہمیں اس کے سکول کے بارے میں سوچنا ہے تاکہ اس کی پڑھائی ضائع نہ ہو۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ سرکاری سکول جاتی تھی، لیکن وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے اور اس کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا۔ سلمان نے فوراً سے کہا، وہ کوئی سکول نہیں ہے، ہم اسے ایک اچھے سکول میں داخل کروائیں گے تاکہ یہ آگے جا کر اپنے خواب پورے کر سکے اور کسی پر بوجھ نہ بن سکے۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آئے، کیونکہ وہ میری یہی خواہش تھی جو میں دل میں لے کر سالوں سے جی رہی تھی، لیکن حالات نے کبھی اجازت نہ دی، اور آج پہلی بار مجھے لگا شاید میری بیٹی کے لیے واقعی کوئی نیا دروازہ کھلنے والا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد سلمان نے ایسی بات کر دی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے ایک دن کھانے کے بعد خاموشی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔
میں نے سمجھا شاید بیٹی کے علاج یا گھر کے کسی معاملے پر بات ہوگی، مگر اس نے اچانک کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اور تمہاری بیٹی دونوں میں زندگی کا حصہ بن جاؤ، میری پناہ میں رہو اور سکون سے زندگی گزارو۔ میں اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی، میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بجا، کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کہا۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا یہ تم ایسا کیا کہہ رہے ہو کہ تم کنوارے ہو اور میں ایک بیوہ عورت ہوں جس کی ایک 6 سال کی بچی بھی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا سوچیں گے؟ لیکن سلمان نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ میں نے دل سے کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تمہیں چاہتا تھا، لیکن تب میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں پڑھ لکھ رہا تھا اور خود کو سنوار رہا تھا۔ تمہاری شادی ہو گئی اور میں خاموش رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں واپس میرے پاس بھیج دیا، اور یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ تقدیر ہے جو تمہیں اور تمہاری بیٹی کو میری زندگی میں لے کر آئی۔ میں نے کہا کہ دیکھو، میں شادی صرف اپنی بیٹی کے لیے کروں گی، میرے دل میں محبت نہیں ہے، میرا مقصد صرف اس کو ایک مضبوط سہارا دینا ہے۔ سلمان نے مسکرا کر کہا، وہ میرا مسئلہ ہے، میں تمہیں خود سے محبت کرنا سکھا دوں گا، اور تم دیکھنا ایک دن یہ بیٹی ہی نہیں بلکہ تمہارا دل بھی مجھے اپنائے گا۔ یہ الفاظ سن کر میں رو پڑی، میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام لمحے گھوم گئے جب میں نے ذلت برداشت کی، جب مجھے بھائی اور بھابھی کے طعنے سننے پڑے، جب میری بیٹی روتی تھی کہ بابا کہاں ہیں، اور میرا دل کٹ جاتا تھا۔ اور آج ایک شخص جو ماضی نہیں دیکھ سکتا تھا بلکہ میرا حال اور مستقبل سنوارنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں تو میں راضی ہوں۔ اور پھر ہم نے نکاح کر لیا۔ نکاح کا دن بہت سادہ سا تھا، کوئی بڑا مجمع نہیں تھا، نہ دھوم دھام، بس چند لوگ اور 2 گواہ تھے۔ لیکن میرے لیے وہ زندگی کا سب سے قیمتی دن بن گیا۔ جب قاضی نے ہمیں میاں بیوی قرار دیا تو مجھے لگا جیسے میرے سر سے صدیوں کا بوجھ اتر گیا۔ میری بیٹی خوشی سے سلمان کے پاس دوڑ گئی اور پہلی بار اس نے اپنے بابا کہا۔ وہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور سلمان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ جب یہ خبر بھائی اور بھابھی تک پہنچی تو آگ بگولا ہو گئے۔ بھابھی نے تانا دیا، واہ یہ تو کمال ہوا، کل تک جو ہمارے گھر میں رہ کر ہمیں تانے سناتی تھی آج ڈاکٹر کی بیوی بن گئی۔ سلمان نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ اب میری بیوی ہے، میرا فخر ہے، اور یہ بیٹی اب میری بیٹی ہے۔ اگر تم لوگ یہ بات کو ہضم نہیں ہو رہی تو نہ ہو، لیکن آئندہ تمہاری زبان سے اس کے لیے کوئی غلط لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ میرے بھائی نے نظریں جھکا لیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سلمان کے آگے کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس دن کے بعد میری زندگی واقعہ ہی بدل گئی۔ صبح ہوتی تو میں نئے جذبے کے ساتھ اٹھتی، شام ڈھلتی تو دل میں سکون ہوتا۔ گھر وہی تھا، مگر اب اس کی دیواروں میں خوشبو تھی، اب اس چھت تلے خوف نہیں اطمینان تھا۔ میری بیٹی بھی سکول جانے لگی اور سلمان ہر شام اسے لینے جاتا، وہ اسے کندھے پر بٹھاتا اور ہنستا کھیلتا گھر لاتا۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل بھر آتا۔ میں سوچتی تھی واقعی عورت کا نصیب ایک لمحے میں بدل سکتا ہے، اور نصیب صرف وہ مرد بدل سکتا ہے جو صرف سچا مرد ہو، جو عورت کو سہارا دے، جو اس کے دکھ درد کو سمجھے، اور جو اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھے۔ اور یہ سب سلمان نے کر کے دکھا دیا تھا۔ میری زندگی کا سب سے وہ باب جسے میں ہمیشہ اندھیروں سے جوڑتی رہی، اب روشنی میں بدل گیا، اور میں نے پہلی بار دل سے شکر ادا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ راستہ کھولا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو کمنٹس میں باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔